خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب بہت سے عرب کے قبائل دین سے منحرف ہو گئے تھے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور طلحہ اسدی، سجاد بن قادثہ اور مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور اپنے لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر دستے کا ایک علیحدہ علیحدہ سپہ سالار منتخب کیا۔ انہی دستوں میں سے ایک دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور اس لشکر کو بزاخہ بھیجا گیا جہاں طلحہ اسدی موجود تھا۔ طلحہ اسدی نے اپنے ساتھ مختلف قبائل کو ملا کر ایک بڑا لشکر بنایا اور بزاخہ کے چشمے پر لشکر کا پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ غطفان، بنی اسد اور بنی طے کے لوگ بھی شامل تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنی طے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی کوششوں سے بنی طے کے تمام لوگ طلحہ اسدی کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بزاخہ کے چشمے پر پہنچے اور طلحہ اسدی کی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق نے 2 لشکر، ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرا حضرت شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان لشکروں کو مسلمہ کذاب سے شکست ہوئی۔ مسلم لشکروں کو شکست دینے کے بعد اس کے اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے۔ ان سب حالات کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو لشکر سمیت مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور دسمبر 635 کو دونوں لشکر عقبہ کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور درمیان میں خود موجود تھا۔ دوسری طرف خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، درمیان میں وہ خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اور ایک طرف حضرت ابو حذیفہ اور دوسری طرف حضرت زید بن خطاب لیڈر مقرر کیے ہوئے تھے۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مسلمہ کذاب کی ایک اہم چال تھی۔ وہ خود اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ درمیانی لشکر کے پیچھے موجود تھا۔ مسلمانوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جوں کا توں تھا، جبکہ بہت سے مسلم سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ اب کی بار حضرت خالد بن ولید بذات خود چند سپاہیوں کے ساتھ لشکر سے علیحدہ ہو کر ڈائریکٹ مسلمہ کذاب پر حملہ آور ہوئے، جو کہ اپنے لشکر کے پیچھے ایک دستے کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسلمہ یہ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی لڑکھڑا گئی اور اس کی فوج نے بھی مسلمہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ مسلمہ کذاب کا ایک سپہ سالار محکم بن طفیل اپنی فوج کو بول رہا تھا کہ بنو حنیفہ کے ایک باغ میں چلے جاؤ۔ باغ عقبہ میدان کے قریب ہی موجود تھا۔ مسلمہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں چلا گیا۔ جب مسلمان مجاہد مرتدین کی فوج کا پیچھا کرتے کرتے باغ تک پہنچے تو انہوں نے باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک صحابی برا بن مالک نے باغ کے اندر کود کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ تمام مسلم لشکر باغ میں داخل ہو گیا اور بہت سخت لڑائی کے بعد تمام مرتدوں کا خاتمہ ہو گیا اور ایک صحابی حضرت وحشی بن حرب نے آگے بڑھ کر مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح بھی کر لی۔ یوں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا خاتمہ ہوا۔